السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 955 ٹی وی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ طیاروں کے اوپر لگی ہوئی اور طیاروں کے اندر لگی ہوئی ایسی پراسرار چیزوں کے بارے میں جو کہ حفاظتی طور پر لگائی گئی ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں دیکھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا ممکنہ طور پر نقل و حمل اور ٹریولنگ کا سب سے محفوظ ترین ذریعہ ہے، اور اس کی بہت اچھی وجوہات بھی ہیں۔ ہوائی حادثات کیونکہ دوسری قسم کے حادثوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوائی جہاز میں ان گنت حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہی نہ جانے کتنی سینکڑوں زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن ان ان گنت حفاظتی اقدامات سے ہم واقف بھی نہیں ہو سکتے، جیسے آکسیجن ماسک اور سیٹ بیلٹ۔ یہ تو صرف ایک احتیاطی تدابیر کی شروعات ہے جن کو ہم بہت زیادہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی جو کہ ان جہاز والوں نے طے کی ہوتی ہیں۔ نمبر ون پر ہے مخصوص نشستوں کے اوپر چھوٹے مثلث سٹیکرز۔ جہاز میں جو سیٹیں ہوتی ہیں ان کے بالکل سٹریٹ ایک بلیک یا سرخ رنگ کا ایک مثلث ٹائپ کا ٹرائی اینگل ٹائپ کا ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پرواز کے عملے کو پنکھوں پر جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہو تو وہ جان لیں گے کہ یہ کام کرنے کے لیے ہے، کون سا مقام ان کے کام کرنے کے لیے بہتر ہے۔ ان کھڑکیوں کا نظارہ سیدھے پروں پر مرکوز ہوتا ہے، لہذا فلائٹ اٹینڈنٹ کو کسی مسافر کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ہے نمبر ٹو پر ہے اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ کے اوپر ایک ہینڈ ریل۔ اس کی وجہ اور اس کو رکھے جانے کی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات فلائٹ اٹینڈنٹس اپنے ہیڈ ٹوٹوں کی مدد سے ہاتھ رکھ کر ہوائی جہاز کے پچھلے اور سامنے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک ہینڈ ریل ہوتا ہے جو ان کو اپنا توازن جہاز میں اڑان کے دوران برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہینڈ ریل ان مسافروں کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو اٹھنا چاہتے ہیں، مطلب کہ یہ اٹھنے اور اپنے ویٹ کو اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے سیف رکھنے کے لیے یہ بنایا گیا تاکہ ان کی مدد سے برقرار رہ کر ہم کہیں آ جا سکیں، اور اس کا یہ مین مقصد ہی یہی ہے۔ اگر ہم کاروں وغیرہ میں، بسوں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کریں تو تب نمبر 3 پر ہے ایک بٹن ہے جو کہ سیٹ کے نیچے آرم ریسٹ کے اوپر ہم اپنی کونی رکھتے ہیں، اس کے نیچے ہے۔ اگر آپ ایک ایسل سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں اور یہ کونی رکھنے والی ہینڈل آپ کو رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے تو آپ تھوڑا سا سائڈ پر نکالنا چاہتے تو یہ بٹن آپ کے لیے بہت ہی کمال کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بٹن کو پریس کریں، جیسے ہی آپ اس بٹن کو پریس کریں گے یہ ہینڈل اوپر اٹھ جائے گا اور آپ تھوڑا سا کھلے ہو سکتے ہیں، مطلب کہ یہ تنگی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے ہمارے جہاز کے دوران جو سیٹس، گدیاں، ایسی چیزیں جو دی جاتی ہیں یہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہیں۔ کئی دہائیوں سے FIA نے ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ مسافر چارے کے اندر ہر چیز کو فائر پروف مواد سے بنانے کی ضرورت ہے۔ نشست تکیہ کے معاملے میں بعض اوقات وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ آگ کے ساتھ قریبی رابطے میں آ جائیں تو بھی وہ جل نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں فائر پروف ہوتی ہیں اور یہ چیزیں خود بخود ہی آگ کو بجھا دیں گی۔ نمبر 5 پر ہے ہتھ کڑی ٹائپ کی یہ زپس جو کہ ہر جہاز میں ہوتی ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اور یہ زپ ٹائپ ایسی چیزیں عملے کے لیے قانونی طور پر استعمال کرنے کے لیے اتھرائز ہیں۔ اگر کسی مسافر کو روکنے کی ضرورت ہو یہ ایک انتہائی اہم اقدام ہے۔ اگر کسی کے قابو سے باہر ہو تو وہ ان کو استعمال کر دیں۔ اور ایک بار مسافر کو ہتھ کڑی لگائی گئی تھی جب اس نے کاک پٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس نے فلائٹ اٹینڈنٹ کو ٹکر ماری۔ اس شخص کو اس وقت تک اپنی قید میں رکھا گیا تھا جب تک طیارہ لینڈ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ نمبر 6 پر ہے پنکھوں کے اوپر ایک چھوٹا سا پیلے رنگ کا ہک جو کہ ایک وجہ رکھتا ہے۔ ہنگامی لینڈنگ کی صورت میں ہوائی جہاز کے وسط میں بیٹھے مسافروں کو ہنگامی دروازوں سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے، پیراشوٹس یا ایسے کسی میتھڈ سے۔ تاہم ایسے ہی ان کے لیے زمین پر کودنا ایک بہت ہی رسکی کام اور خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے فلائٹ اٹینڈنٹ
دروازے سے اور ان کے ہکس کے ذریعے ایک رسی منسلک کریں گے۔ اس طرح ہر کوئی زمین پر گرنے اور ممکنہ طور پر خود کو تکلیف پہنچائے بغیر جہاز سے بحفاظت باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے آپ کے سر کے اوپر جو پینلز ہوتے ہیں وہ کسی سامان وغیرہ سے نہیں بلکہ وہ کیمیکلز اور ایسے مواد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دباؤ میں کمی کی بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں ہوائی جہاز میں آکسیجن کی کمی کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو آکسیجن ٹینک نہیں ہوتے ہیں جو مسافروں کو فراہم کرتے ہیں، اس کی بجائے ہر نشست کے اوپر کیمیائی مادوں کی کیمیکلز کی یہ رکھی جاتی ہیں جو جل جانے پر آکسیجن پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ہوائی جہاز کا آکسیجن ماسک پہنا ہے اور اس کی بو آ رہی ہے جیسے یہ چل رہا ہو تو یہ کیمیکل ہی آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک پائلٹ ہوائی جہاز کو کم بلندی پر نہیں لے جاتا ہے اس وقت تک آپ کو کافی حد تک چند منٹ تک سانس لینے کے لیے آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے جہاز کے اوپر لگے ہوئے ہارنز۔ یہ خبر آپ کے لیے ایک چونکا دینے والی ہوں گے کہ جہاز میں ہارن کی کیا ضرورت، لیکن جہاز کا ہارن بہت ہی زیادہ اور ہائیلی ہوتا ہے۔ ہاں، ہوائی جہازوں کے پاس ایک ہارن ہوتا ہے جو کہ کاک پٹ کے آلے کے پینل پر پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو آپ صاف ظاہر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انگلی سے ہارن بٹن ہے۔ اگر اس کو دبایا جاتا ہے تو وہ بھاپ سے چلنے والی بوٹ کی طرح لگتا ہے، تاہم پروازوں کے دوران ہارن آف کر دیا جاتا ہے کیونکہ پائلٹ اسے صرف رابطے کے اشارے کے طور پر زمین پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس مختلف سائرن ہیں جو مختلف پریشانیوں کی نشاندہی کرتی ہیں تاکہ زمین پر موجود میکنکس کو معلوم ہو جائے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے نئی ہوگی اور کافی مفید ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل 955 TV کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور آپ کس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔